السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے حج کے فرائض اور واجبات۔ بیسیکلی حج کے فرائض سے مطلب وہ ہے کہ اگر فرض ادا نہیں کیا تو حج ہی ادا نہیں ہوگا، اور واجبات سے مراد یہ ہے کہ اگر واجب چھوٹ گیا تو کچھ واجب ایسے ہیں کہ ان کے چھوٹنے سے دم وغیرہ لازم نہیں آتا۔ دم سے مراد یہ ہے کہ واجب اگر چھوٹ جائے، چاہے جان بوجھ کر ہو یا غلطی سے ہو یا بھول جائے، جان بوجھ کر چھوڑے گا تو گناہ بھی ملے گا، اور اگر بھول کر چھوڑا ہے تو گناہ تو نہیں ملے گا، البتہ اس کے حج میں کمی آئے گی، اور اس کمی کی تلافی یعنی اس کو جو میک اپ کریں گے وہ قربانی کے ذریعے کریں گے۔ تو جیسے بکری بکرا وغیرہ بھیڑ دمبا وغیرہ اس کی جو قربانی ہوتی ہے اس کو دم کہتے ہیں، تو یہ دم دینا لازم آتا ہے۔ تو فرائض چھوٹ جائے تو حج ادا ہی نہیں ہوگا، چاہے قربانی کر لیں یا کچھ بھی کر لیں، کوئی صورت نہیں ہے۔ ہاں واجبات میں سے یعنی واجب چیزیں جو ہیں ان میں سے اگر کوئی چھوٹ جائے تو اس کی تلافی کی یہ صورت ہوتی ہے کہ آپ دم وغیرہ جو لازم کیا جاتا ہے وہ دم ادا کر دیں تو آپ کا حج پورا ہو جائے گا۔ یعنی جو چھوٹ گیا تھا، جو کمی رہ گئی تھی، وہ قربانی کے ذریعے، یہ قربانی الگ سے ہوتی ہے، جو وہاں پر حج کے بعد قربانی کی جاتی وہ الگ ہے، اور جتنی غلطیاں کرے گا، جتنے واجب چھوٹے گا، اس کا دم، اس کی جو قربانی ہوگی یہ الگ ہوتی ہے بالکل۔ تو اب حج کے جو فرائض یعنی بالکل موسٹ امپورٹنٹ تھنگس آف حج جو ہیں وہ غور سے سنیے۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ حج کے دن ہونے چاہیے۔ حج کے دن سے مراد یہ ہے کہ جن دنوں میں حج کیا جاتا ہے۔ حج کے عام طور سے سب لوگ جانتے ہیں 5 دن، لوگ کہتے ہیں کہ 5 دن حج کے ہیں، کہ اس 5 دنوں کے اندر بیسیکلی آپ دیکھیں تو جو شروعات جو ہوتی ہے وہ 8 ذی الحجہ سے شروعات اس کی ہو جاتی ہے، 8، 9، 10، 11، 12، اور اگر کوئی رمی جمرہ کرنا چاہے تو 13ویں تاریخ کو بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ 5 دن ہوتے ہیں ٹوٹل، تو یہ 5 دن ہونے چاہیے، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر ان دنوں کے علاوہ آپ باقی کے دنوں میں وہ سارے کام کریں جو حج میں کیا جاتا ہے مگر پھر بھی وہ حج نہیں کہلائے گا، وہ کچھ اور ہو جائے گا۔ تو امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ حج کے دن ہو، یعنی وہ ٹائم ہو اور وہ جگہ ہو جہاں پر حج کیا جاتا ہے۔ تو ٹائم بھی اگر نہ ہو، اب آپ مکہ مکرمہ گئے رمضان شریف کے مہینے میں تو آپ چاہے جو کچھ کر ڈالیں حج نہیں کر سکتے۔ پلیس مکۃ المکرمہ نہیں ہے، کہیں آپ اور موجود ہیں جو سارے حج کے دنوں میں ہی کام کریں، لیکن جگہ اگر وہ نہیں ہے جہاں پہ وہ رکن، وہ فرض ادا کرنا ہے تو نہیں ادا ہوگا۔ تو ٹائم اور پلیس یہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد جب یہ دونوں چیزیں اویلیبل ہوں تو سب سے امپورٹنٹ تھنگ ہوتی ہے احرام۔ احرام باندھنا یہ شرط بھی ہے، بالکل کنڈیشنل ہے، کہ اگر آپ نے احرام نہیں باندھا، یہ کنڈیشن پوری نہیں کی تو آپ کا حج شروع ہی نہیں ہوگا۔ تو حج کے لیے ضروری ہے، شرط ہے کہ احرام کی حالت میں ہی کیا جائے۔ مردوں کے لیے بات ہے، عورتوں کے لیے تو مسئلہ الگ ہوتا ہے۔ تو اسٹارٹنگ اس کی جو ہوتی ہے وہ احرام سے ہوتی ہے، کہ احرام باندھا آپ نے، تلبیہ کہا، 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، اور اس کے بعد اب آپ کے حج کے کام شروع ہو جائیں گے۔ تو 8 ذی الحجہ سے کام شروع ہوتا ہے، اور اس میں حکم یہ ہے کہ احرام باندھ کر کے سیدھا منا پہنچ جائے۔ کب پہنچنا ہے؟ ظہر کی نماز سے پہلے منا میں پہنچ جانا ہے۔ تو 8 ذی الحجہ کو کوشش کریں کہ اچھے سے غسل وغیرہ کر کے جو پورا طریقہ، اب یہ ہم بیان کریں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا، ہم جو ضروری چیزیں وہ بیان کریں گے، بیچ میں کہیں ذکر کریں گے۔ تو 8 تاریخ کو احرام باندھ کر کے منا پہنچنا ہے، اور وہ بھی ظہر کی نماز سے پہلے۔ یہ سنت چیزیں ہیں کہ ظہر کی نماز وہاں پہ ادا کرے، پھر عصر، مغرب اور عشاء رات بھی منا میں ہی گزارے، یعنی 8ویں ذی الحجہ کے دن کے بعد جو رات ہے، پھر فجر کی نماز منا میں ادا کرے، اور جب سورج بلند ہو جائے یعنی جب اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے یا اس سے زیادہ ہو جائے تو اب اس کے بعد یہاں سے عرفات کی طرف جائے۔ 9 ذی الحجہ کو 8 کو پہنچے منا میں، ظہر سے پہلے پہنچے، اور یہ 8 تاریخ کو 4 نمازیں ادا کی، اور 9 ذی الحجہ کی فجر بھی منا میں ہی ادا کی۔ یہ سنت طریقہ ہے،
اور پھر مینا میں فجر کی نماز ادا کرنے اور سورج بلند ہو جائے، یعنی یوں سمجھیے کہ اشراق کی نماز اور اس کے بعد کا تھوڑا وقت ہو جائے، تو اب یہاں سے اس کو عرفات جانا ہے۔ عرفات ظہر سے پہلے پہنچ جائیں، نہانا دھونا کھانا پینا جو ہے وہ کر کے بالکل فارغ ہو جائیں، اور ظہر کی نماز اگر امام وقت کے ساتھ پڑھنی ہے، مراد یہ ہے کہ جس کو حاکم، جسے اب سعودی عربیہ کی گورنمنٹ جسے مقرر کر دی، تو اب یہ ایسے امام ہوتے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، لیکن ان کیس یہ مسئلہ ذہن میں رکھنے کے لیے ہے کہ اگر ان کی طرف سے کوئی ایسا امام مقرر ہو جن کے پیچھے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، ہماری نماز ہو جائے گی، تو ان کے ساتھ جماعت سے ظہر کی نماز ادا کرنی ہے، اور اسٹریٹ آفٹر ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد فوراً عصر کی نماز کی اقامت ہوتی، وقت ہے ظہر کا، جیسے ہمارے یہاں مان لیجیے 1:45 یا 1 o'clock ظہر کی نماز ہم پڑھتے ہیں نا، تو اسی ٹائم پہ ظہر کی نماز ہوئی، فرض پڑھی ہم نے، اور فرض کے فوراً بعد دوسری اقامت ہوتی ہے، اور اقامت کے فوراً بعد عصر کی نماز کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ ظہر کے وقت میں عصر کی نماز، یہ صرف اسی دن ہوتا ہے پورے سال میں، اور کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ وقت سے پہلے کوئی نماز ادا کر لیں، ایسا کہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ ظہر کی نماز آپ عام دنوں میں اگر آپ چاہیں کہ فجر کے وقت ہی پڑھ لیں تو ہو ہی نہیں سکتی، ابھی تو نماز کا وقت ہی نہیں آیا آپ کے اوپر، وہ نماز فرض ہی نہیں، تو آپ ادا کیسے کر رہے ہیں؟ لیکن دیکھیے اصل میں حج کے دنوں میں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے، اور حج کے جو فرائض ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اصل عبادت یہ ہے کہ جو اللہ اور رسول کا حکم ہے اس کے سامنے گردن جھکا دی جائے، یہ اصل ہے۔ وہاں عقل جواب دے دیتی ہے۔ ہم نے جمعہ کے بیان میں کہا تھا نا کہ حج جو ہے وہ عشق کا سفر ہے اور عشق والی عبادت ہے، وہاں عقل کام نہیں آ سکتی، ورنہ آپ عقل سے دیکھیں تو جب عصر کا وقت ہی نہیں آیا تو نماز کیسے پڑھیں گے عصر کی؟ لیکن عقل کو پیچھے چھوڑیں، اور عشق یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے ظہر کے وقت میں عصر کی نماز، تو اب ادا ہوگی تو ظہر کے وقت میں ہی ادا ہوگی۔ تو یہ تب ہے جب امام کے ساتھ، امام سے مراد جو امام حاکم نے جو امام مقرر کیا ہو اس کے ساتھ اگر پڑھیں، اور اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں یا اپنی خاص جماعت بنا کے پڑھ رہے ہیں تو ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھنی ہے اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں، ٹھیک ہے۔ تو 9 ذی الحجہ کو، اچھا تو ہم یہ بیان کریں کہ سب سے پہلا کام احرام، جو آپ نے اگر جیسے یہاں سے آپ سفر کر کے جا رہے ہیں تو آپ کو میقات سے پہلے احرام باندھ لینا۔ ابھی جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں شریعت کے اعتبار سے۔ ایک تو وہ ہوتا ہے جو صرف حج ہی کرنے جا رہا ہے، اس کو عمرہ بھی نہیں کرنا ہے، اس کو بولتے ہیں مفرد، یعنی صرف ایک ہی کام کرنے جا رہا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے تمتع، کہ اس کی نیت یہ ہے کہ میں میقات سے پہلے احرام باندھ دے رہا ہوں، وہاں پہنچ کر پہلے عمرہ کروں گا، عمرہ کرنے کے بعد احرام سے باہر آ جاؤں گا، آرام سے رہوں گا، جسے بہت دن ہے، مثال کے طور پر حج کے دن سے آپ 1-2 ویک پہلے پہنچ گئے تو آپ 1-2 ویک پورا احرام میں رہنا، اس کی کنڈیشنز کو پورا کرنا بہت ٹف ہوتا ہے۔ تو یہ حج تمتع ہوتا ہے کہ پہلے عمرہ کر لوں گا، پھر احرام سے باہر آ جاؤں گا، پھر اس کے بعد جب حج کے دن آئیں گے، جسے ہم نے کہا 8ویں ذی الحجہ سے پھر حج کے کام شروع کرنے، اسے تمتع کہتے ہیں، حج تمتع، اور اس کو کرنے والے کو متمتع کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے حج قران، اس میں یہ ہوتا ہے کہ حاجی میقات سے پہلے جو احرام باندھتا اس میں یہ نیت کرتا کہ اسی احرام سے میں حج عمرہ بھی پہلے ادا کروں گا، پھر احرام کی حالت میں ہی رہوں گا، اور پھر اس کے بعد حج ادا کروں گا اسی احرام سے۔ احرام کو اتارنا ہی نہیں ہے، یعنی قربانی وغیرہ کرنے کے بعد، سر منڈانے کے بعد احرام اتارنا ہی نہیں ہے، بلکہ جاری رکھنا ہے اس کو جب تک کہ پورا حج نہ ادا ہو جائے۔ یہ بہت ٹف ہوتا ہے لیکن اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ عام طور سے جو لوگ کرتے ہیں وہ سیکنڈ والا کرتے ہیں، حج تمتع، کہ جاتے ہیں پہلے عمرہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد احرام کی حالت سے باہر آ جاتے ہیں، پھر حج کے دنوں میں کرتے ہیں ایسا۔ تو بہرحال یہ 3 صورتیں ہو گئیں۔ لیکن حج میں ہم جو بتا رہے تھے جو ضروری چیزیں ہیں وہ پہلے ہم نے بتایا کہ ٹائم صحیح ہو، حج کا ہو زمانہ، اور دوسری چیز یہ کہ جگہ وہی ہو جہاں پہ حج کے ارکان ادا کرنے ہیں، جسے طواف زیارت خانہ کعبہ کا ہی کرنا ہے، وقوف کہاں کرنا ہے، عرفہ میں کرنا ہے، پھر مزدلفہ میں، تو یہ ساری جگہ بھی وہی ہو، دوسری جگہ کریں گے تو یہ کام نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلا ہوتا ہے احرام، وقت اور ٹائم پلیس کے بعد سب سے پہلا احرام۔ دوسرا جو حج کا رکن ہے، سب سے بڑا رکن ہے، یعنی سب سے بڑا فرض، جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے حج میں، وہ یہ ہے کہ عرفات کے میدان میں ٹھہرا جائے۔ بس یہ کب ٹھہرنا ہے؟ یہی 9 ذی الحجہ کو ہم نے جو بیان کیا ابھی، کہ اس کا وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد سے، یعنی 9 ذی الحجہ کو جیسے ہی زوال ہوتا ہے، زوال سے مراد ہوتا ہے جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے،
وہ اصل میں زوال کا وقت تھا. ہم لوگ کیا بولتے ہیں زوال کا ٹائم، اور جس ٹائم پہ نماز پڑھنا منع ہے وہ زوال کا ٹائم ہے. نہیں، وہ زوال کا ٹائم نہیں ہوتا. اس وقت تو سورج ایک جگہ ٹھہرا ہوتا ہے، اور زوال کا مطلب ہوتا ہے جب وہ مطلب جھکتا ہے، ڈکلائن کرتا ہے یا نیچے آنے لگ جاتا ہے، اس کو زوال کا وقت کہتے ہیں. تو بہرحال تو جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اصل میں وقوف عرفہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو اب حکم یہ ہے کہ اس وقت سے اپنے آپ کو عبادت میں، دعاؤں میں، گریہ وزاری میں، فضیلتیں کیا ہے وہ ہم پچھلے ہفتے بیان کر چکے ہیں، اس میں لگائے. اور اس کا وقت رہتا ہے غروب آفتاب، اور اس کے بعد فجر کے وقت تک بھی رہتا ہے، لیکن جو واجب وقت ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے یہ وقوف اسی دن 9 ذی الحجہ کے دن سن سیٹ سے پہلے پہلے کر لیں. تو یہ حج کا سب سے بڑا فرض ہے، یوں سمجھیے وقوف عرفہ. آپ غور کریں تو دیکھیں کہ اس میں کیا صرف ٹھہرنا ہے، اور حج کا اتنی دور انسان جاتا ہے عبادت کرنے کے لیے. اس میں یہ ضروری نہیں کہ آپ نمازیں پڑھیں، یہ ضروری نہیں، کرنا تو یہی سارے کام ہیں، یہی کرنا ہے، یہی کرنے گیا ہی انسان. لیکن آپ دیکھیں بیسیکلی جو فرض ہے وہ وہاں پر ٹھہرنا ہے بس. یہ سب سے بڑا حج کا بہت امپورٹنٹ اس کا سمجھ لیے فرض ہے کہ اس کو چھوڑ دیں گے تو حج ہوگا ہی نہیں، کوئی صورت ہی نہیں ہے. تو یہ دوسرا اس کا فرض ہوتا ہے حج کا. اور تیسرا جو امپورٹنٹ فرض ہے وہ ہے طواف زیارت. یعنی جب آپ 9 ذی الحجہ کو عرفات میں ٹھہرے اور اس کے بعد سورج غروب ہو گیا، اگر آپ نے عصر کی نماز امام کے ساتھ پڑھ لی تو ٹھیک ہے، نہیں تو عصر کی نماز اپنے وقت میں پڑھی. پھر سورج کے ڈوبنے تک آپ عرفات میں ہی رہیں گے. جب آپ کو لگے گا سن سیٹ ہو گیا، اب مغرب کا وقت شروع ہو گیا، بلکہ تھوڑی سی تاریکی بھی ہو جائے، تھوڑا اندھیرا بھی ہو جائے، یہ اور فضیلت ہے، تھوڑا سا اندھیرا ہو جائے، اب آپ وہاں سے ڈپارٹ کریں گے اور آپ عرفہ کو چھوڑ کے سیدھا مزدلفہ پہنچیں گے. مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے لیکن ابھی مغرب کی نماز پڑھنی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، وقت شروع ہو گیا ہے. حکم یہی ہے کہ پڑھنی ہی نہیں ہے، آپشنل بھی نہیں ہے، پڑھنی ہی نہیں ہے، کمپلسری ہے یہ. وہاں سے پہنچے گا مزدلفہ. مزدلفہ پہنچ بھی جائیں، اگر مغرب کا وقت ابھی بھی باقی ہے تب بھی مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، جان بوجھ کر مغرب کی نماز کا وقت گزار دینا ہے وہاں پر. اور جب عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوگا تب اذان دی جائے گی، ایک اذان دی جائے گی، اور اس کے فوراً بعد مغرب کی نماز پڑھیں گی عشاء کی نماز کے وقت میں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پہلے ظہر کی نماز کے وقت میں وقت سے پہلے عصر کی پڑھ لی، اور یہاں حکم یہ دیا گیا کہ یہاں نماز کا وقت جان بوجھ کے گزارنا ہے، یہاں وقت کے بعد پڑھنا ہے، مگر یہ ادا ہی ہے، قضا نہیں ہے. تو مزدلفہ کے میدان میں سب سے پہلے مغرب کی نماز، اور اس کے بعد اقامت بھی نہیں ہوگی، سیدھا اس کے بعد عشاء کی جماعت کھڑی ہو جائے گی. یہاں پر ایک اذان ہے اور ایک ہی اقامت ہے، 2 اقامت نہیں ہے. اور اگر وہاں پر ظہر اور عصر جب پڑھنی تھی تو اذان ایک ہوگی لیکن اقامت 2 ہوگی، یعنی تکبیریں 2 مرتبہ کہی جائیں گے. تو وہاں پر پہلے مغرب پڑھنی پھر عشاء. اچھا، ظہر اور عصر اگر جیسے حاکم وقت کی طرف سے جو مقرر امام اس کے ساتھ پڑھتے تو ظہر پڑھتے، ظہر کے فوراً بعد عصر کی نماز پڑھنی تھی، ظہر کی سنت بھی نہیں پڑھنی تھی جو بعد والی ہوتی ہے. اور عصر کے بعد اور جب عصر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی تو اب سنت پڑھنا الاؤ ہی نہیں ہے، کیونکہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل اور سنت نماز عام دنوں میں بھی الاؤ نہیں ہوتی ہے کہ عصر کی سنت بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں 4 رکعت تو وہ نہیں پڑھ سکتے. یہاں پر کیا ہوگا، جب مغرب اور عشاء آپ ادا کریں گے تو مغرب کی نماز ادا ہوگی، اس کے فوراً بعد بغیر سنت پڑھے عشاء کی جماعت ہوگی، اور عشاء کی جماعت کے بعد پھر مغرب کی سنت پڑھیں گے، پھر عشاء کی سنت پڑھیں گے. اب یہاں مزدلفہ میں ٹھہرے رہنا یہ واجبات میں سے، ابھی ہم اس کو ایک لائن سے ریپیٹ کریں گے آپ کو. بہرحال تو یہ عرفات میں جو ٹھہرنا تھا یہ دوسرا سب سے امپورٹنٹ فرض تھا. پھر مزدلفہ میں آ کے رات گزارنی ہے، اور یہاں صبح کی فجر کی نماز صبح تھوڑا اندھیرے میں ہی پڑھنی ہے، اور اندھیرے میں ہی مزدلفہ کو چھوڑ کے سیدھا آنا ہے کدھر، جمرات کی طرف آنا ہے، مینا آنا ہے، اور مینا کے بعد جمرات پہ رمی کرنی ہے، اور رمی کرنے کے بعد جا کر کے پھر قربانی کرنی ہے، قربانی کرنے کے بعد پھر سر منڈانا ہے. اور سر منڈا لیں گے پھر آپ احرام سے باہر آ گئے. احرام سے باہر آنے کے بعد پھر آپ اپنا نارمل کپڑا پہن کر کے یہ جو طواف کیا جاتا ہے اب جا کر کے یہ طواف زیارت کہلاتا ہے، یہ فرض ہے حج کے اندر. تو یہ 3 امپورٹنٹ فرض ہیں، ٹائم اور پلیس کے بعد یہ 3، احرام، وقوف عرفہ، اور تیسری چیز ہے طواف زیارت. اس کا وقت کب ہوتا ہے؟ اس کا وقت
شروع تو ہو جاتا ہے جسے طلوع فجر ہوتی ہے، یعنی 10ویں ذی الحجہ، جس دن قربانی ہم لوگ کرتے ہیں یہاں پر بقرعید کا دن، جیسی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے ویسے ہی شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس کے لیے واجب یہ ہے کہ آپ وقوف عرفہ مزدلفہ وغیرہ سب کر یہاں پر پہنچیں، اور سب سے بیسٹ وقت یہ ہے کہ یہاں پر پہنچنے کے بعد زوال کے وقت آپ اس کو ادا کریں. اور یہ رمی جمرہ جو اس دن کرنا ہے، یعنی جو شیطان کو پتھر مارنا ہوتا ہے تو صرف ایک ہی کو مارنا ہوتا ہے، جو سب سے لاسٹ والا ہوتا ہے اسی کو مارنا ہوتا ہے. اور مارنا جو 7 کنکریاں مارنی، بس اس دن ایک ہی شیطان کو مارنا ہے. اور یہ قربانی کرنے کے بعد پھر سر مڈانے کے بعد طواف زیارت یہ فرض کیا. اب آپ بالکل سمجھ لیجئے کہ فارغ ہو گئے. فارغ ہونے کا مطلب یہ کہ حج کی بہت ضروری جو چیزیں تھیں وہ ہو گئیں. اب آپ کے پاس صرف 2 کام بچے ہیں حج کے، اور وہ یہ ہے کہ 11ویں تاریخ کو اور 12ویں تاریخ کو تینوں شیطان کو کنکر مارنا ہے. بس اتنا کام بچا ہے جو ضروری ہے. یہ آپ کر لیں. پھر جب آپ مکے سے رخصت ہونے لگیں گے تو ایک اور طواف کیا جاتا ہے، اسے طواف رخصت کہتے ہیں، طواف وداع کہتے ہیں. تو یہ طواف بھی واجب ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا حج کے فرائض ہم نے ضروری بتا دیے کہ ٹائم اینڈ پلیس کے بعد سب سے پہلا احرام، دوسرا وقوف عرفہ، تیسرا جو ہے وہ طواف زیارت. یہ 3 چیزیں فرض ہیں. اب واجبات کی طرف آتے ہیں. اب اس میں واجبات میں سے چند چیزیں ہم بیان کے دیتے ہیں، باقی اس میں تو کافی چیزیں واجب ہیں، جو خاص ہے وہ بیان کر دیتے ہیں. جیسے کہ جب آپ پہنچتے ہیں حج کرنے کی نیت سے تو طواف قدوم کیا جاتا ہے. یہ طواف قدوم سنت ہے اور بہت موقع ہے، اسے کرنا چاہیے. اس کے بعد جب آپ طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کا تو اس وقت اب جیسے استباع کب کرنا ہے، آپ کو رمل کب کرنا ہے، کب تھوڑا سا اپنا سینہ ہلا کر چلنا ہے. اور طواف کرنے کے بعد 2 رکعت جو نماز پڑھی جاتی ہے یہ واجب ہے مقام ابراہیم کے پاس. لیکن اگر یہ چھوٹ جائے تو اس سے دم لازم نہیں آتا ہے. صفا مروہ کی سعی یہ واجب ہوتی ہے. وقوف مزدلفہ میں ٹھہرنا یہ واجب ہوتا ہے. اور جس چیز کا جو وقت دیا گیا اسی وقت پہ اس فرض کو ادا کرنا، جیسے مزدلفے کا جو ٹائم ہے اسی ٹائم پہ وہاں پہ وقوف کرنا، یہ ساری چیزیں واجب ہے. پھر قربانی ادا کرنا، یہ بھی جو میں نے بتایا کہ عام طور سے جو لوگ تمتع کرتے ہیں ان کے اوپر بھی واجب ہوتی ہے، اور جو قران کرنے والے ان کے اوپر بھی واجب. جو صرف حج کرنے جاتے ہیں ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی. جنہوں نے عمرہ بھی نہیں کرنا ہے کچھ، وہ بہت کم ہی لوگ ہوتے ہیں، شاید کوئی ہوگا. تو عام حالات میں جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں ان کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، سر مڈانا واجب ہوتا ہے. اور اگر کوئی ان میں سے یا جو بھی واجبات ہیں ان میں سے کوئی بھی واجب چھوٹ جائے، بہت سے واجب جیسے وضو کی حالت میں جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنا، بے وضو کریں گے تو سزا لازم ہوگی، یا اور دوسرے مسائل کہ بدن کا ستر نہ کھلا ہوا ہو. تو جو بھی واجبات ہیں ان میں سے جب کوئی واجب چھوٹے گا تو دم لازم آئے گا. اور دم ادا کرنے سے ہی، اور وہ دم بھی کہاں کرنا ہے، حرم کے دائرے کے اندر ہی کرنا ہوتا ہے، اور ایام نحر میں کرنا یہ واجب ہوتا ہے. اس کے بعد کریں گے تو گناہ گار. اچھا، تو اب جو طواف زیارت ہے یہ فرض ہے، لیکن اب اس میں اس کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ 10ویں ذی الحجہ سے لے کر کے 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ہوتا ہے. ان 3 دنوں میں کر لیں تو واجب ادا ہو گیا آپ کا. اس کے بعد زندگی میں جب بھی کریں گے ادا ہی ہوگا، لیکن اب واجب چھوٹا تو جب کریں گے تو اب اس کی بنیاد پر آپ کے اوپر دم لازم ہوگا. لیکن حکم یہ ہے کہ جب تک طواف زیارت ادا نہیں کرے گا کوئی بندہ، تب تک اگر وہ شادی شدہ ہے تو زندگی بھر اگر وہ طواف زیارت نہیں کرے گا تو پھر اپنی بیوی کے ساتھ تعلق نہیں قائم کر سکتا، وہ ابھی بھی حرام ہی رہے گا. تو یہ طواف زیارت کا مسئلہ بہت، کیونکہ یہ ایک فرض ہے، اور جب تک فرض نہیں ادا ہوا گویا حج ہی نہیں ادا ہوا. اور وہ بھلے اس نے احرام اتار دیا ہو، سب کر دیا ہو، لیکن تعلقات جو میاں بیوی کے وہ تبھی حلال ہوں گے کہ جب وہ طواف زیارت ادا کر دے. پھر اس کے بعد دوسرے اور تیسرے دن کنکریاں مارنا، پہلے دن بھی کنکریاں مارنا یہ بھی واجب ہے. لیکن پہلے دن جو ہے وہ صرف جو سب سے نیچے والا جمرہ ہے جو شیطان، اس کو مارا جاتا ہے. اور باقی دونوں دن جو ہے 11ویں اور 12ویں کو تینوں شیطانوں کو رمی جمرہ کرنا ہوتا ہے. تو یہ کافی چیزیں ان میں واجبات میں سے شمار ہوتی ہیں. اور جو بیسیکلی ضروری چیز ہے وہ یہی ہے کہ حج جو فرائض ہے ان کا خیال رکھے، اور جو جس چیز کا جو ٹائم بتایا گیا ہے، جو طریقہ، اس طریقے کو فالو کرے تو انشاءاللہ کبھی واجب نہیں چھوٹے گا. لیکن پھر بھی جو حج کرنے جاتے ہیں ان کو ضروری مسائل سیکھ لینے چاہیے، اور کبھی بھی جب کوئی مسئلے میں کنفیوژن ہو جائے فوراً فون کر کے پوچھ لیں. حج کے مسائل چھوٹے نہیں ہیں یا تھوڑے نہیں ہیں، سمجھیے بہت ہیں، تھوڑے نہیں ہیں، بہت زیادہ. اور آئے دن نئے مسئلے آتے ہیں. اب ظاہر سر کھلا رہنا جیسے اس کے لیے مرد کے لیے ضروری ہے اس کا سر کھلا ہو. اب اگر سر ڈھک لیا کتنی دیر تک ڈھکے گا،
تو چل جائے گا کام، کتنی دیر سے زیادہ ڈھکے رہے گا تو اس کے اوپر دم لازم آئے گا. بہت سے مسائل ہیں. چپل پہننی ہے تو کس طریقے کی چپل پہننی ہے، خوشبو نہیں لگانا ہے، یہ سارے مسائل ہیں، بہت زیادہ مسائل ہیں. لیکن ہم نے کچھ ضروری باتیں بتا دی. انشاءاللہ دیکھیے اگلے ہفتے اگر موڈ ہوا تو انشاءاللہ یہ جو دم لازم کب آتا ہے، یعنی کب آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ اگر واجب چھوٹا ہے تو دم کے ذریعے اپنے حج کو پورا کریں، اور کب لازم نہیں آتا کہ یا کب صدقہ لازم ہوتا ہے کہ آپ صرف صدقہ ادا کر دیں کافی ہو جائے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتہ ہم اسی کو بیان کر دیتے ہیں تاکہ یہ چیپٹر ایک طرح سے مکمل ہو جائے گا، سمجھنے میں آسانی ہوگی. لیکن جب بھی حج کرنے جانا ہے آپ کو تو ایک مرتبہ صحیح سے پوری جو کتاب ہے اس کتاب کو پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد بھی ساری چیزیں یاد نہیں رہتی انسان کو، تو جب بھی کوئی کنفیوژن ہو اس کو پوچھ لینا پڑے گا، کیونکہ بڑی اہم عبادت ہے. انسان اتنی دور سے جاتا ہے اور بڑی خوش قسمتی سے نام آتا ہے جس کا آتا ہے، تو سارے مسائل کا لحاظ رکھنا چاہیے. لاپرواہی تو بالکل نہیں کرنی چاہیے کہ ارے بھائی جتنا ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا ہے. ہمارا دین بہت منظم ہے اور اس کی تعلیمات بڑی وقت اور جو اس کا طریقہ ہے، جو اس کی کیفیت ہے اس کے ساتھ خاص ہے. جب اس طریقے سے ادا ہوگی تبھی ادا ہوگی. جب گئے ہی ہیں عبادت کرنے تو صحیح طریقے سے عبادت کریں. اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حج اور عمرے کی سعادت عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.